کیا کبھی ایسا ہوا کہ سجدہ لمبا ہوتا گیا اور آنکھوں سے آنسو خود بہتے رہے؟ کیا کبھی دل میں ایسی آگ لگی جو دنیا کی کسی چیز سے بجھ نہ سکی؟ یہ آگ نفرت کی نہیں، یہ آگ تڑپ کی ہے۔ آج ہم بیان کریں گے وہ کیفیت جو بندے کو زمین سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دیتی ہے۔ اس کے الہی میں تڑپ ایک ایسا راز جو نصیب والوں کو ملتا ہے۔ اگر آپ کا دل بھی بے چین ہے تو یہ بیان آپ کے لیے ہے۔ الہی میں تڑپ صرف جذبات نہیں ہوتی، یہ روح کی بیداری ہے، یہ دل کا زندہ ہونا ہے۔ جب انسان دنیا کی بھیڑ میں رہ کر بھی تنہا محسوس کرے اور اس تنہائی میں اسے صرف رب یاد آئے تو سمجھ لیں تڑپ پیدا ہو چکی ہے۔ یہ تڑپ انسان کو بدل دیتی ہے۔ وہی زبان مگر لہجہ بدل جاتا ہے، وہی آنکھیں مگر اشک بدل جاتے ہیں، وہی زندگی مگر مقصد بدل جاتا ہے۔ تڑپ وہ کیفیت ہے جو گناہوں پر بے چین کر دیتی ہے، جو سجدے میں سکون دیتی ہے، جو رات کو جاگنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ دل میں چھپی ہوئی ایک آگ ہے۔ یہ آگ جلتی ہے تو انسان نرم ہو جاتا ہے، اس کا لہجہ نرم ہو جاتا ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ جس دل میں تڑپ نہ ہو وہ عبادت بھی عادت بن جاتی ہے، اور جس دل میں تڑپ ہو وہ عادت بھی عبادت بن جاتی ہے۔ یہ تڑپ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، یہ ان کو ملتی ہے جو سچ میں رب کو چاہتے ہیں۔ تڑپ انسان کو جھکا دیتی ہے، وہ غرور توڑ دیتی ہے، وہ انا کو ختم کر دیتی ہے، وہ بندے کو بندہ بنا دیتی ہے۔ اور جب بندہ سچا بندہ بن جائے تو رب اسے اپنے قریب کر لیتا ہے۔ سجدہ صرف پیشانی زمین پر رکھنے کا نام نہیں، سجدہ دل زمین پر رکھنے کا نام ہے۔ جب دل جھک جائے تو جسم خود بخود جھک جاتا ہے۔ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ نماز میں ڈوب جاتے ہیں، فرق صرف تڑپ کا ہے۔ جب سجدہ لمبا ہو جائے اور وقت کا احساس ختم ہو جائے تو سمجھ لیں دل میں سوز پیدا ہو چکا ہے۔ رات کی تنہائی میں جب سب سو رہے ہوں اور ایک بندہ جاگ رہا ہو تو وہ صرف مجبوری میں نہیں جاگتا، وہ محبت میں جاگتا ہے۔ سجدے میں آنسو گرنا کمزوری نہیں ہوتی، یہ طاقت کی علامت ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ دنیا سے کٹ جاتا ہے اور رب سے جڑ جاتا ہے۔ زمین گواہی دیتی ہے کہ یہ پیشانی سچی ہے، فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ یہ آہ سچی ہے۔ تڑپ والا سجدہ مختصر نہیں ہوتا، وہ لمبا ہوتا ہے، وہ گہرا ہوتا ہے، وہ خاموش ہوتا ہے، اور اسی خاموشی میں دل کی سب سے بڑی پکار ہوتی ہے۔ دعا الفاظ کا مجموعہ نہیں، دعا دل کی کیفیت ہے۔ بہت سے لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں مگر دل نہیں اٹھاتے، اور کچھ لوگ ہاتھ نہیں اٹھاتے مگر دل اٹھا دیتے ہیں۔ اللہ کو زبان سے زیادہ دل کی حالت پسند ہے۔ جب بندہ ہوا اللہ ہی کہتا ہے اور اس کے دل سے آہ نکلتی ہے تو عرش تک آواز جاتی ہے۔ سچی دعا وہ ہے جس میں آنسو شامل ہوں، جس میں ندامت شامل ہو، جس میں عاجزی شامل ہو۔ تڑپ دعا کو طاقت دیتی ہے، یہ بند دروازے کھول دیتی ہے، یہ مشکل آسان کر دیتی ہے۔ کبھی کبھی دعا فوراً قبول نہیں ہوتی مگر تڑپ ضائع نہیں جاتی، وہ ذخیرہ ہو جاتی ہے۔ اللہ اپنے بندے کی پکار سنتا ہے، وہ اس کے آنسو دیکھتا ہے، وہ اس کے دل کو جانتا ہے، اور جب وقت آتا ہے تو وہ ایسی قبولیت دیتا ہے جو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے تڑپ کے ساتھ دعا کریں، رسم کے طور پر نہیں، دل کے طور پر۔ اولیاء کرام کی زندگی آرام کی نہیں تھی، وہ بے چین رہتے تھے، وہ اپنے نفس سے لڑتے تھے، وہ گناہوں سے ڈرتے تھے، وہ ہر وقت خود کا محاسبہ کرتے تھے۔ ان کی راتیں رونے میں گزرتی تھیں، ان کے دن ذکر میں گزرتے تھے۔ وہ لوگوں کے لیے بھی روتے تھے، وہ امت کے لیے بھی تڑپتے تھے۔ ان کے دل نرم تھے،
ان کی آنکھیں نم رہتی تھیں۔ وہ دنیا میں رہتے تھے مگر دنیا ان کے دل میں نہیں رہتی تھی۔ ان کی محفلوں میں سوز ہوتا تھا، ان کی خاموشی میں بھی ذکر ہوتا تھا۔ انہوں نے مقام عبادت سے نہیں، تڑپ سے پایا۔ ان کی طاقت علم نہیں، اخلاص تھا، اور اخلاص کی بنیاد دل کی تڑپ ہوتی ہے۔ جس نے تڑپ پا لی، اس نے راستہ پا لیا۔ اگر دل سخت ہو گیا ہے تو اسے ذکر سے نرم کریں، قرآن کی تلاوت کریں، تنہائی اختیار کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، اپنی کوتاہیوں پر غور کریں، ماضی کے لمحوں کو یاد کریں جہاں ہم نے اللہ کو بھلا دیا تھا۔ سچی توبہ کریں، دل سے معافی مانگیں، رات کا ایک حصہ رب کے لیے خاص کریں، اون سے دور ہو جائیں، شور سے دور ہو جائیں، خاموشی میں بیٹھ جائیں، اللہ کا نام لیں۔ آہستہ آہستہ دل نرم ہوگا، پھر ایک دن آنکھوں سے آنسو نکلیں گے اور آپ سمجھ جائیں گے کہ تڑپ پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ کسی کی سچی تڑپ ضائع نہیں کرتا۔ جو سچے دل سے پکارے وہ خالی نہیں لوٹتا۔ تڑپ انسان کو بدل دیتی ہے، اس کی سوچ بدل دیتی ہے، اس کی ترجیحات بدل دیتی ہے۔ وہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا، وہ رب کے پیچھے بھاگتا ہے۔ ایسا بندہ تنہا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ اس کی مشکلات آسان ہو جاتی ہے، اس کے دل کو سکون ملتا ہے، اور سب سے بڑا انعام قرب الہی ہے۔ جب بندہ اللہ کا ہو جائے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ یہی اصل کامیابی ہے، یہی اصل سکون ہے، یہی اس کے الہی میں تڑپ کا راز ہے۔ اے میرے رب، ہم سب کے دلوں میں اپنی سچی محبت کی تڑپ پیدا فرما۔ ہماری آنکھوں کو وہ آنسو عطا فرما جو تیرے خوف اور تیرے عشق میں بہے۔ اللہ، ہماری عبادتوں کو رسم نہ رہنے دے، ان میں سوز و گداز عطا فرما۔ ہمارے سجدوں کو لمبا کر دے اور ان میں اپنی قربت کا مزہ عطا فرما۔ اے مالک کائنات، اگر ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں تو انہیں اپنے ذکر سے نرم فرما دے، ہمیں راتوں کا جاگنے والا بنا دے، ہمیں گناہوں سے سچی نفرت عطا فرما۔ اللہ، ہماری دعاؤں میں تاثیر پیدا فرما، ہماری آہوں کو قبولیت عطا فرما، ہماری توبہ کو سچی توبہ بنا دے۔ اے رب کریم، ہمیں دنیا کی محبت سے نکال کر اپنی محبت میں ڈبو دے، ہمیں اپنا بنا لے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تجھ سے سچی تڑپ رکھتے ہیں۔ اللہ، ہماری اس محفل کو قبول فرما، اس بیان کو سننے اور شیئر کرنے والوں کو دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ آمین رب العالمین۔ اگر یہ بیان آپ کے دل کو چھو گیا ہے، اگر آپ کے دل میں بھی تڑپ پیدا ہوئی ہے تو اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والا ہر روحانی بیان آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اللہ ضرور لکھیں اور اسے اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کی ایک شیئر کسی کے دل میں تڑپ جگا سکتی ہے۔ یہ تھا آپ کا اپنا چینل ملتان اولیاء ملتان۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔